لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية سيدنا ومولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ومنكر فضائلهم ومناقبهم وغاصب حقوقهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. صدق الله العلي العظيم. صلوات اللهم عجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من أعوانه وأنصاره. وجود نازنین ذی الجود امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی سلامتی، حضرت کے ظہور میں تعجیل، علماء کرام، مراجعین اعظام، شیعیان حیدر صفدر اور تمام مرحومین کی مغفرت کے لیے بآواز بلند صلوات ہدیہ فرمائیں۔ بعنوان ایصال ثواب مجلس منعقد ہوئی ہے، لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحوم محمد علی، رحمت بی بی، اللہ دین، میرا بی بی، غلام محمد، فضل بی بی، محمد شفیع، فیروز دین، محمد صادق، شریفہ بی بی، سردانہ بی بی، محمد نواز، ریحانہ کوثر، حنیفہ بی بی، برکت علی اور بیگم، یعنی ان کی میرے خیال سے اہلیہ، اور ریاض بی بی، ان تمام مرحومین کی روح کو ایصال فرمائیں۔ یقیناً دعا گو ہیں پروردگارہ جن مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے یہ مجلس امیر المؤمنین برگزار کی گئی ہے۔ اس مجلس میں
ذکر فضائل آل محمد اور معارف آل محمد کا ذکر جو ہوگا، ان تمام چیزوں کا ثواب ان مرحومین کی طرف خداوند متعال کی بارگاہ میں دعا گو ہیں، پروردگارہ ایصال فرما۔ مرحومین کی خدمت میں کافی اعمال انجام دیے گئے ہیں، جس میں 5000 سم تھنگ قرآن ہیں۔ میرے خیال سے اس کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہیں جو یقیناً بندہ جب پڑھتا ہے اسی وقت مرحومین کے نام اعمال میں چلے جاتے ہیں۔ وہ اعمال انہیں بیان کرنے کی اصلاً کوئی ضرورت نہیں ہے، اصلاً کوئی ضرورت نہیں، لیکن مع ذالک بڑے خوش قسمت مرحومین ہیں کہ جنہیں 5000 قرآن ایصال کی گئی ہوں۔ میں نے تو دیکھ کے تعجب کیا، میں نے کہا بھائی بڑے خوش قسمت ہیں، کاش ہمارے مرنے کے بعد بھی کوئی ایسا ہو جو ہمیں 2 4 5 قرآن کا ثواب دے سکے۔ ایک قرآن کا ثواب عقل انسان مبہوت ہے، ایک قرآن کا ثواب، یہاں تک کہ ایک آیت کا ثواب۔ روز محشر کہتے ہیں کچھ لوگوں کو، ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کی ذات پر۔ فرماتے ہیں روز محشر جب کچھ لوگوں کو خداوند متعال جہنم کی طرف لے کے جائے گا تو قرآن آواز دے گی، اے میرے پروردگارہ، وہ زمانہ اور وہ دور کہ جس دور اور جس زمانے میں لوگوں نے مجھے ہلکا سمجھا تھا، یا مثال کے طور پہ گھر کی زینت بنا کے رکھا تھا یا گھر کی کسی طاق کی زینت بنا کے رکھا تھا، اس زمانے اور اس دور میں اس نے مجھے حفظ کیا، یا اس دور میں اس نے میرا خیال رکھا، پروردگارہ میرے صدقے میں اسے معاف فرما۔ روایت ہے یہ تو خداوند متعال جہنم میں ڈال دے گا، پھر جب قرآن فریاد کرے گی تو خداوند متعال اسے جہنم سے نکالے گا، اور نکالنے کے بعد پھر خطاب کرے گا اور فرمائے گا وقرا ورقا، پڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ۔ کتنی آیتیں پڑھو گے؟ پڑھو، ایک آیت پڑھو ہم تمہیں ایک درجہ دیں گے، دوسری پڑھو ہم تمہیں دوسرا درجہ دیں گے۔ یہ معصوم کے الفاظ ہیں، وقرا ورقا، پڑھتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ۔ یہ عظمت قرآن ہے۔ اب ذرا تصور کریں اور سوچیں کہ جسے 5000 قرآن ایصال کی جائیں، یقیناً بہت بڑا ثواب ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بریکٹ میں یہ بھی بات عرض کرتا چلوں، ایصال یقیناً مرحومین تک پہنچتا ہے، لیکن وہ 5000 قرآنیں جو ہم ایصال کر رہے ہیں، اگر وہی قرآن زندگی میں 5 مرتبہ بھی پڑھیں تو شاید اس کا ثواب اس سے زیادہ ہو۔ اگر اپنی زندگی میں خود انسان پڑھے، یقیناً اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ مرحومین تک ایصال ہوتا ہے، اعمال جاتے ہیں۔ روایات معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، ایک صاحب مولا کی خدمت میں آئے اور آنے کے بعد عرض کیا کہ مولا، یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ جس میں خداوند متعال فرماتا ہے اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، والدین تو مر چکے ہیں، اب میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ مولا نے فرمایا احسان ختم نہیں ہوتا، یعنی خداوند متعال نے جو فرمایا اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو، صرف دنیا میں احسان کے لیے نہیں فرمایا، یا ان کی زندگی کی قید نہیں لگائی کہ مرنے کے بعد بھی ان کے حق میں احسان کیا جا سکتا ہے، اور اولاد کا فریضہ ہے کہ مرنے کے بعد اپنے والدین کے حق میں احسان کرے۔ کیسے احسان کریں؟ میں جلدی مقدمتاً چند باتوں کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا چلوں۔ ہم مرحومین کی خدمت میں احسان کیسے کریں، یہ میں تمام باتیں روایات کے زمرے میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ کیسے احسان کریں والدین کی خدمت میں؟ زندگی میں والدین کے ساتھ احسان کرنا یقیناً واجب و لازم و ضروری ہے۔ اگر اسی آیت میں غور کریں تو خداوند متعال نے والدین کا مرتبہ اور والدین کی عظمت عجیب و غریب قرار دی ہے۔ قرآن مجید میں
4 مقامات ہیں کہ جہاں والدین کے ساتھ احسان کرنے کا تذکرہ خداوند متعال نے فرمایا، اور ان چاروں مقامات میں پہلے خدا نے اپنی توحید اور اپنی عبادت کا ذکر کیا، اس کے فوراً بعد والدین کے ساتھ احسان کا ذکر کیا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک قرار نہ دو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ احسان کرو۔ مطلب خداوند متعال بتانا چاہتا ہے کہ جو عظمت اور جو مرتبہ میری عبادت کا ہے، وہی مرتبہ والدین کے ساتھ احسان کرنے کا ہے۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، خدا کے ساتھ شرک نہ کرو۔ شرک کا گناہ کتنا بڑا ہے؟ کہتے ہیں سب سے بڑا گناہ شرک ہے۔ مطلب خدا سمجھانا چاہتا ہے کہ اگر کسی نے والدین کے ساتھ خیانت کی یا والدین کی بے احترامی کی تو اسی زمرے میں آئے گا جس زمرے میں ہم مشرکین کو رکھیں گے۔ یہ عظمت ہے والدین کے ساتھ احسان کرنے کی۔ اچھا، زندگی میں ہم نے والدین کے ساتھ احسان کیا، والدین کا خیال رکھا، والدین کی خدمت کی، ان کی ضرورتیں پوری کی، لیکن مرنے کے بعد ہم اپنے والدین کا خیال کیسے رکھیں؟ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام نے فرمایا کچھ طریقے ہیں اپنے والدین کے ساتھ احسان کرنے کے۔ پہلا طریقہ یہ ہے کہ ان کی نیابت میں نمازیں پڑھو، نماز پڑھو، ہدیہ کرو۔ معصومین علیہم الصلوۃ والسلام کی سیرت تھی کہ وہ نمازیں پڑھ کے اپنے والدین کی خدمت میں ہدیہ کرتے تھے۔ چوتھے امام کے حوالے سے ملتا ہے کہ وہ امام حسین کے لیے نماز پڑھ کے ہدیہ فرماتے تھے۔ امام حسین کو نماز کی کیا ضرورت؟ لیکن یہ حق ہے اولاد کی گردن پہ، اور یہ محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے والدین کے ساتھ۔ اگر والدین کے ساتھ مرنے کے بعد احسان کرنا چاہتے ہیں تو پہلا، ان کی نیابت میں نمازیں پڑھیں، ان کے لیے ایصال کریں۔ اگر ان کی قضا نمازیں ہیں تو آپ پر ضروری ہے، لازم ہے کہ ان قضا نمازوں کو ادا کروائیں۔ والدین کی طرف سے صدقہ دیں، زیادہ سے زیادہ صدقہ دیں، ان کی طرف سے خیرات کریں، غریبوں میں پیسے تقسیم کریں، غریبوں میں کھانا تقسیم کریں، مسکینوں میں کھانا تقسیم کریں، وہ افراد جو بے لباس ہیں ان کے درمیان لباس دیں، ان کی نیابت میں، والدین کی نیابت میں۔ یہ دوسرا۔ تیسرا احسان، یہ رسول گرامی کے الفاظ ہیں، حضرت نے فرمایا والدین کے ساتھ احسان اگر کرنا چاہتے ہو تو والدین کے دوستوں کے ساتھ دوستی رکھو۔ یہ نکتہ میرے لیے بڑا دلچسپ رہا۔ یعنی اگر آپ کو پتا چلے کہ فلاں صاحب، فلاں بزرگ میرے والد صاحب کے بڑے اچھے دوست تھے، تو اس دوستی کی وجہ سے ان کا احترام کرو۔ اور یہ کس کی سیرت ہے؟ رسول گرامی کی سیرت ہے۔ میں نے اشارہ کیا تھا 3 یا 4 دن پہلے امام حسن مجتبیٰ کی محفل میں، یہ سیرت نبوی ہے۔ رسول گرامی کیونکہ جناب خدیجہ سے محبت کیا کرتے تھے، لہٰذا جب بھی کوئی بکری ذبح فرماتے تھے تو جناب خدیجہ کے دوستوں میں گوشت تقسیم کیا کرتے تھے۔ یعنی اگر آپ کو مرحوم سے محبت ہے تو مرحومین کے دوستوں سے محبت کرو، یہ سیرت نبوی ہے۔ والدین کے لیے ایصال کرو، اور میں نے شاید ایک ایصال ثواب کی مجلس میں اس نکتے کی طرف اشارہ کیا تھا، وہ اولاد نالائق ہے جو اپنے والدین کو مرنے کے بعد یاد نہ کرے، وہ نالائق ہے۔ خداوند متعال نے آپ کو جو کچھ نوازا ہے والدین کے صدقے میں نوازا ہے۔ والدین نے محنتیں کی، محنت کر کے مثال کے طور پہ آپ میں سے کسی کو ڈاکٹر بنایا، کسی کو انجینئر بنایا، کسی کو ایک اچھا بزنس مین بنایا، یہ والدین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ یقین کریں، یہ والدین کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اگر والدین نہ چاہیں تو آپ میں دم نہیں، آپ ڈاکٹر بن جائیں، انجینئر بن جائیں۔ کہنے لگے صاحب وہ کیسے؟ میں نے کہا یہ جو والدین کی پہلے سال سے 10ویں یا 14ویں سال تک تربیت ہوتی ہے، اگر یہ نہ کریں تو آپ کے پاس شعور ہی نہیں آئے گا کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ مثال کے طور پہ گاؤں دیہات میں ان بچوں کو دیکھیں
جن بچوں کے والدین نے پیدا ہونے کے بعد سے 10-12 سال تک انہیں پڑھایا لکھایا نہیں، کسی اسکول میں نہیں بھیجا، کیونکہ ان کے پاس قوت تفکر ہی نہیں ہے، وہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ وہ جا کے خود اپنا ایڈمیشن کسی اسکول میں جا کے لے لیں، کیونکہ مقدماتی جو کچھ سال ہوتے ہیں وہ سال والدین کی محنت کا نتیجہ ہوتے ہیں، لہذا جو بھی کامیاب ہو اس دنیا میں، جو بھی کامیاب ہو، اس کی وجہ اور علت صرف اور صرف والدین ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی ماں کے شکم سے پڑھنے کا شوق لے کے نہیں آتا ہے، والدین شوق پیدا کرتے ہیں۔ تو سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہمارے اور آپ کے پاس جو کچھ ہے وہ والدین کی مرہون منت ہے، تو لہٰذا ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم والدین کا خیال رکھیں، والدین کا ادب کریں، والدین کا احترام کریں۔ قرآن مجید نے، خداوند متعال نے قرآن میں جگہ جگہ اس نقطے کی طرف اشارہ کیا، فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْ، کہ خبردار والدین کے سامنے اف تک نہ کرو۔ یہ اف عجیب و غریب ہے، اس اف کو کوئی سمجھ ہی نہیں سکتا، اف تک نہ کرو، ان کے سامنے بلند آواز میں بات نہ کرو، چلا کے باتیں نہ کرو۔ آج کل کے جوان، آج کل کا جو کلچر ہے، آج کل کا جو ماحول ہے، فی الحال جس کلچر اور جس ماحول میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ہی لوگوں سے سنی ہوئی باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ والدین کے احترام کے حوالے سے معاشرہ بہت پستی کی طرف جا رہا ہے، بہت خراب ہو رہا ہے۔ 14-15 سال کا جوان لڑکا ہوتا ہے، وہ دعوے کرنے لگتا ہے کہ اب ہمیں والدین کے سہارے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم اکیلا رہنا چاہ رہے ہیں، ہم الگ رہنا چاہ رہے ہیں، ہمیں والدین کے ساتھ زندگی نہیں گزارنا ہے، ہمیں اپنے باپ کے ساتھ نہیں رہنا ہے۔ یہ معاشرے کے پست ترین افراد ہیں، پست ترین افراد ہیں، اور بالخصوص ضعیفی میں والدین کا سہارا توڑنا یا ضعیفی میں والدین کا ساتھ چھوڑنا، یہ کافی سخت ہے۔ میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے والدین کی وجہ سے اپنے کیریئر کو ایک طریقے سے خراب کر لیا، والدین کی وجہ سے، لیکن مجھے یقین ہے، مجھے امید ہے، انشاءاللہ اولاً خدا اسی دنیا میں نوازے گا، نہیں تو آخرت میں اس کے لیے خداوند متعال نے مختلف دروازے کھول رکھے ہیں۔ کبھی کبھی والدین کے لیے ہمیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ جناب موسیٰ مصلی عبادت پہ بیٹھے ہوئے تھے، خداوند متعال کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو بلند کیا کہ پروردگارا، میں دیکھنا چاہتا ہوں جنت میں میرا قرین کون ہوگا، میرا ساتھی کون ہوگا۔ جناب جبرائیل نازل ہوئے، فرمایا ایک آدمی ہے جو جنت میں آپ کا ساتھی ہوگا، وہ آپ ہی کے شہر میں رہتا ہے۔ جناب موسیٰ نے فرمایا اگر وہ یہاں رہتا ہے تو میری ملاقات کرواؤ، میں دیکھوں تو صحیح وہ کون ہے، کیسا ہے اور وہ کیا کرتا ہے۔ جناب جبرائیل نے فرمایا کہ فلاں ایک قصائی ہے، قصاب ہے، جو تمہارا ساتھی ہوگا جنت میں۔ جناب موسیٰ اس قصائی کی تلاش میں نکلے، اس کی دکان پہ پہنچے، کیا دیکھا؟ وہ گوشت کاٹ رہا تھا۔ جناب موسیٰ چھپ کے اسے دیکھتے رہے، اس نے تھوڑی دیر کے بعد دکان بند کی، ہاتھ میں تھوڑا سا گوشت کا ٹکڑا لیا اور اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ جناب موسیٰ اس کے پیچھے 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 چپکے سے چل رہے ہیں۔ ایک گھر میں داخل ہوا، جیسے ہی گھر میں داخل ہوا جناب موسیٰ گھر کے دروازے پہ پہنچے، دق الباب کیا، بسم اللہ۔ جناب موسیٰ نے فرمایا کیا تمہیں مہمان کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا تم مہمان نہیں چاہتے؟ کیا مہمان کا استقبال نہیں کرنا چاہتے؟ قصائی نے کہا بسم اللہ، جو بھی ہمارے پاس ہے نان و نفقہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ جناب موسیٰ اس کے گھر میں داخل ہوئے، بیٹھ گئے۔ جناب موسیٰ نے اس قصائی کی تمام حرکتوں کو دیکھا اور سوچ یہ رہے تھے کہ آخر وہ قصائی کی کون سی ایسی حرکت ہے، ایسا کون سا فعل ہے کہ جس کی وجہ سے خداوند متعال جنت میں میرا ساتھی قرار دے گا۔ موسیٰ کا قرین، موسیٰ کا ساتھی ہونا کوئی معمولی بات ہے؟ جناب موسیٰ نے دیکھا اس قصائی نے گوشت رکھا، اور رکھنے کے بعد پہلے ایک چھوٹے سے کمرے میں گیا اور ایک ضعیف عورت کو اپنے دونوں ہاتھوں سے بلند کیا، باہر لے کے آیا، اسے نہلایا، اسے دھلایا، اس کی غلاظت صاف کی، اس کے کپڑے بدلے،
اور بدلنے کے بعد اسے بٹھایا، اپنے ہاتھ سے ایک ایک لقمہ کر کے کھانا کھلایا۔ جناب موسیٰ یہ پورا منظر دیکھتے رہے۔ جب وہ فارغ ہو گیا پھر جناب موسیٰ کی خدمت میں کھانا لے کے آیا کہ بسم اللہ اب آپ نوش فرمائیں۔ جناب موسیٰ نے فرمایا اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں وہ عورت کہ جس کی تو اتنی خدمت کر رہا ہے وہ ہے کون؟ اور جب تو اس کی خدمت کر رہا تھا تو میں نے دیکھا وہ ضعیف عورت تجھے کچھ کہہ رہی تھی، تجھے کچھ دعائیں دے رہی تھی، وہ دعائیں کیا ہیں؟ شخص قصائی نے کہا کہ یہ میری ضعیف ماں ہے، نہ یہ چل سکتی ہے، نہ یہ بیٹھ سکتی ہے، نہ یہ خود کھا سکتی ہے، نہ خود پی سکتی ہے، اور میرے پاس اتنے پیسے بھی نہیں جو میں اس کے لیے کنیز خرید لوں تاکہ وہ اس کی خدمت کرے، لہٰذا میں خود اس کی خدمت کرتا ہوں کہ جب بھی میں اس کی خدمت کرتا ہوں، خدمت کرنے کے بعد اٹھتا ہوں تو یہ میرا ہاتھ پکڑ لیتی ہے اور مجھ سے کہتی ہے اے میرے پروردگارا اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما اور اسے موسیٰ کا ساتھی قرار دے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ کہ یہ دعا دیتی ہے اور دعا کرتی ہے پروردگارا اسے موسیٰ کا ساتھی قرار دے۔ جناب موسیٰ مسکرائے اور مسکرانے کے بعد فرمایا جا اپنی ماں سے کہہ دے تیری دعا قبول ہو گئی۔ کہ آپ نبی اللہ ہیں؟ کہ جی میں نبی موسیٰ ہوں۔ قدموں میں گرا، نبی خدا کی خدمت میں سلامی عرض کی۔ اس قصے کے ذریعے امام بتانا چاہتے ہیں اولاً ماں کی دعا بیٹے کے حق میں مستجاب ہوتی ہے، لہذا کوشش یہ کریں زبردستی ماں کے منہ سے اگلوائیں نہیں، اماں ایسی دعا کرو ایسی دعا نہیں، ماں خود آپ کی خدمتوں کو دیکھنے کے بعد جو دعا کرتی ہے خدا دعا کو رد نہیں کرتا۔ اور یہی وجہ معصومین نے فرمایا جب بھی بہت زیادہ پریشان ہو تو اپنی ماں کی خدمت میں جاؤ، اپنے والدین کی خدمت میں جاؤ، بالخصوص ماں کی خدمت میں جاؤ، ماں کی سفارش کرو، ماں کی خدمت کرو، اور پھر جو ماں آپ کو دعائیں دے گی خداوند متعال کی بارگاہ میں وہ دعائیں رد نہیں ہوں گی۔ اب ذرا سوچے والدین کی خدمت کرنے والا اس مقام پہ پہنچا کہ وہ موسیٰ کا قرین بن جائے، جناب موسیٰ کا ساتھی ہو جائے، یہ والدین کی خدمت ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم زیادہ تر معاشرے میں پیسہ خرچ کرنا ہمارے لیے بڑا آسان ہے، معذرت کے ساتھ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا صرف اور صرف پیسے پہ ہے، سب کچھ پیسہ ہے، اور بعض لوگوں کا عقیدہ یہ ہے کہ پیسہ اگر آپ کے پاس ہو تو ماں باپ بھی آپ خرید سکتے ہیں، یہ نظریہ ہے، اگرچہ وہ اپنے منہ سے نہیں کہتے لیکن ان کے کام اور ان کی حرکات و سکنات بتاتی ہیں۔ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا ہے، یقیناً کچھ نہیں ہوتا ہے، بے شک اس کا رول ہے لیکن اتنا رول نہیں کہ جتنا آپ سمجھ رہے ہیں۔ آپ یہ سوچ رہے ہوں کہ پیسے کے ذریعے ہمارے والدین ہم سے راضی و خوشنود رہیں گے تو یہ آپ کی غلط سوچ ہے۔ یہ والدین کی شفقت ہے، والدین کی محبت ہے کہ وہ اظہار نہیں کرتے لیکن ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، یہی وجہ ہے، روایتوں میں ہے کہ والدین کے اظہار کرنے سے پہلے ان کی اجابت کرو۔ کہتے ہیں جب بھی والدین کی خدمت میں کچھ دینا ہو تو ایسے دو، ہاتھ پہ رکھو اور ان کی خدمت میں پیش کرو تاکہ وہ اٹھائیں، یعنی ان کا ہاتھ ایسے رہے، تمہارا ہاتھ بھکاریوں کی طرح رہے والدین کی خدمت میں۔ والدین کو ایسے نہ دو، کہتے ہیں والدین کو مانگنے کی ضرورت نہ ہو، ان کے مانگنے سے پہلے ان کی اجابت کرو، ان کی خدمت میں پہنچو، والدین کے سامنے اف نہ کرو۔ آج ہمارے معاشرے میں، ہمارے کلچر میں کتنا زیادہ ایسا ہو رہا ہے کہ بندہ شادی کرتا ہے، شادی کرنے کے بعد 10-15 دن کے بعد والدین کو تک و تنہا چھوڑ کے چلا جاتا ہے،
میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ نے والدین کو ناراض کیا یا آپ کا والدین سے کوئی جھگڑا ہوا. جانے سے پہلے، چھوڑنے سے پہلے والدین کی سچویشن کو سمجھیں. میرے بعد والدین کی زندگی کیسی ہوگی، یا ایسا تو نہیں میرے بعد والدین کسی مشقت یا کسی مشکل میں پھنسیں گے یا مشکل میں ملوث ہوں گے. ان تمام چیزوں کا علم ہونا چاہیے. بہت سارے کلچر ایسے ہیں، الحمدللہ ہم جس کلچر سے تعلق رکھتے ہیں بر صغیر میں ایسا نہیں ہے. ماشاء اللہ سے ہمارے یہاں 50 لوگ ایک فیملی میں ہوتے ہیں، خوب مزہ بھی آتا ہے. یہ جو تھوڑا بہت کلچر، یہ بڑا زہر ہے. آپ کو پتہ ہے میرے پاس جوانوں کی طرف سے بہت سارے ایشوز آتے ہیں، لیکن ایک ایشو بہت زیادہ آ رہا ہے آج کل، وہ ہے پریشر. ان کے دماغ پہ پریشر بہت زیادہ ہے. ان کی ذہنی، وہ کہتے ہیں نا ذہنی سنتولن ان کا ٹھیک نہیں ہے، ذہنی اعتبار سے بہت پریشان ہے. میں اسی لیے جوانوں سے کہتا ہوں چند چیزوں کا اپنی زندگی میں خیال رکھو، وگرنہ آپ کی جوانی برباد ہو جائے گی. ایک، تنہائی سے بچو. یہ جو بعض افراد تنہائی میں زندگی گزارنے کے عادی ہو جاتے ہیں، یہ غلط ہے. تنہائی میں زندگی نہ گزاریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ باتیں کریں، ہنسیں مسکرائیں، مزاح کریں. اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کی عادت تھی مزاح کرنا. رسول اللہ تشریف فرما تھے، امیر المومنین تشریف فرما تھے. رسول اللہ امیر المومنین دونوں کھجور تناول فرما رہے تھے. رسول اللہ کھجور کھاتے جاتے تھے اور گٹھلیاں علی ابن ابی طالب کے پاس رکھتے تھے. جب کھجور ختم ہو گئے فرمایا علی تم تو بڑا کھاتے ہو، سارے کھجور کھا گئے. امیر المومنین نے فرمایا یا رسول اللہ ہم نے کھجور کھائے اور گٹھلیاں یہاں رکھ دی، آپ نے گٹھلیوں سمیت کھجور کھا لیے. یہ مزاح اہل بیت اطہار کے درمیان مزاح ہے، تو آپ اپنی زندگی کو سنجیدہ بنا کے کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ بڑے سنجیدہ مزاج ہیں، بالکل چہرے پہ مسکراہٹ نہیں ہے، بالکل ایسا لگ رہا ہے اگر کوئی کسی بندے کو کوئی ضرورت ہو، اگر کسی بندے کو کوئی کام ہو تو وہ کہتے ہیں نا کہ دروازے پہ جب کوئی قرض لینے آئے تو شکل ایسی بنا دو کہ وہ تمہاری شکل دیکھ کے واپس چلا جائے. تو بعض لوگوں کی شکل ایسی ہوتی ہے کہ ان سے کچھ کہتے ہوئے بندہ گھبرا جاتا ہے. اب بالکل مطلب چہرے پہ آپ کسی سے بات کریں تو مسکراتے ہوئے، چہرے سے بات کریں مسکراتے ہوئے، آپ اس سے تعامل کریں. آپ ایک دم غصے میں ایسا لگ رہا ہے کہ بندے کو کوئی نفرت ہے آپ سے. اولاً تو یہ مزاج بدلیں. تنہائی میں رہنا پسند نہ کریں، لوگوں کے ساتھ بیٹھیں، لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں. اندھیرے پن سے دور رہیں. یہ اس کلچر میں نے دیکھا ہے اور بڑی تکلیف مجھے ہوتی ہے. بالکل لائٹیں چھوٹی چھوٹی سی لگا رکھی ہیں. یہ اندھیرا پن آپ کی زندگی کے لیے خوب اچھا نہیں ہے. اللہ نے اتنا بڑا سورج کیوں بنایا؟ اگر کم لائٹ، وہ اچھا اس پہ بہانہ یہ دیتے ہیں کہ لائٹ سیو کریں اور فلاں کریں فلاں کریں. یہی آپ کو سیونگ نظر آتی ہے اور کہیں نہیں سیونگ نظر آتی ہے. اللہ کو اگر سیونگ کا اتنا کچھ ایشو ہوتا تو اللہ اس سورج میں اتنی لائٹ رکھتے ہی نہیں. اللہ اس میں لائٹ کم کر دیتا. اللہ نے سورج کی روشنی تمہارے لیے قرار دی ہے. اپنی زندگی میں روشنی رکھیں، اندھیروں میں رہنے کی عادت نہ ڈالیں. تیسرا، اسکرین ٹائمنگ کم کریں. یقین کریں وگرنہ آپ بہت بری آفت کی طرف جا رہے ہیں اور آپ کی جوانی برباد ہو جائے گی. میں نے بہت سارے جوانوں کو دیکھا، بہت سارے لوگوں کو دیکھا جو چڑچڑے ہو جاتے ہیں. آپ جانتے ہیں چڑچڑے مطلب ہر چھوٹی بات میں غصہ ہونا، ہر چھوٹی بات میں برا لگنا، گھر میں جھگڑے، بیوی سے جھگڑے، شوہر سے جھگڑے، والدین سے جھگڑے، بھائیوں میں جھگڑے. کیوں؟ کیونکہ ان کا ذہنی اعتبار سے وہ اتنا فٹ نہیں ہے. آپ اسکرین ٹائمنگ کم کریں. یہ جو موبائلوں کے سامنے 2-2 3-3 4-4 گھنٹے لگے رہتے ہیں، نبی تو فری فائر کھیل رہے ہیں اور کلیش آف کلین کھیل رہے ہیں، کیا سے کیا گیم آئے ہوئے ہیں اور خوب کھیل رہے ہیں. میں نہیں کھیلتا ہوں، آپ ہنسے نہیں. خلاصہ یہ ٹائمنگ کم کریں. یہ زہر ہے آنکھوں کے لیے اور ذہن کے لیے. میں جوانوں سے مخاطب ہوں، زہر ہے آپ کے لیے. چوتھا، رشتہ داروں کے ساتھ بیٹھنے کی عادت ڈالیں.
میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کیونکہ 2-3 دن میں انسٹا پہ بھی مجھے کئی لوگوں نے اس حوالے سے سوال کیا. ایک نے کہا میں خودکشی کرنا چاہتی ہوں. میں نے کہا کیوں خودکشی کیوں کرنا چاہتی ہوں؟ میں یہ پریشان ہوں، وہ پریشان ہوں. کیوں پریشان ہے؟ اس کی علتیں یہ ساری ہیں، ان وجہ سے تم آپ پریشان ہیں. اپنے گھر والوں سے لوگ رابطہ نہیں رکھنا چاہتے. میں نے دیکھے بہت سارے گھر، اور یہ جو اپنے آپ کو بہت با کلاس ویل کلاس لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں نا، جو یعنی بہت ویل کلاس آدمی ہے، اور نمی تو نم کیا کہتے ہیں، پرائیویسی. پرائیویسی. وہ 12 سال کا لڑکا ہے، اس کے لیے الگ کمرہ، 4 سال کا لڑکا اس کے لیے الگ کمرہ. یہ پرائیویسی. یہ پرائیویسی اور آئیویسی نہیں ہے. یہ آپ اپنے بچوں کے ذہنوں میں زہر گھول رہے ہیں. زہر گھول رہے ہیں. ایک ساتھ رہنے کی عادت ڈالائیں. پھر ہوتا کیا ہوتا یہ ہے کہ جب بندے کی شادی ہوتی ہے، آپ نے تو پرائیویسی کی عادت ڈال رکھی ہے. بندے کی شادی ہوتی ہے تو 2 دن وہ آپ سے یہی کہتا ہے، پاپا ہمیں پرائیویسی کی ضرورت ہے. پھر آپ منہ دیکھتے رہ جاتے ہیں. ہو گئی پرائیویسی. آپ 90 سال کے ہو گئے، بچہ بیچارہ پرائیویسی کے چکر میں لگا ہوا ہے، کیونکہ عادت آپ نے خراب کی ہے. آپ یہ دیکھیں، میں بعض اوقات کہتا ہوں بے شک یہاں زندگی خوبصورت ہے آپ کی، اللہ اس سے بھی خوبصورت آپ حضرات کو زندگی عطا کرے، لیکن کہیں نہ کہیں ہمارے بر صغیر کا کلچر بعض چیزوں میں نرالا ہے. نرالا ہے. ہمارے یہاں جب دادا بیٹھتے ہیں تو 4 پوتے ایک سر کے بال نوچتا ہے، ایک دھوتی کھینچتا ہے، ایک کاندھے پہ سوار ہوتا ہے. یہ خوبصورتی ہے گھر کی، یہ گھر کی خوبصورتی ہے. اور یہی وجہ کہتے ہیں وہ ان ضعیفوں، پتہ ہے بڑھاپے کا سب سے بڑا سہارا کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے کا سب سے بڑا سہارا کیا ہوتا ہے؟ بڑھاپے میں نہ آپ کو موبائل دیکھنے میں مزہ آئے گا، نہ آپ کو موویز میں مزہ آئے گا، نہ آپ کو کچھ بھی دیکھنے میں مزہ آئے گا. پتہ ہے بڑھاپے میں مزہ کس چیز میں ہے؟ جب آپ کے آنگن میں چھوٹے چھوٹے سے بچے کھیل کود رہے. یہ میرے خیال سے ماشاءاللہ سے سن رسیدہ افراد میرے سامنے تشریف فرمائے، مجھ سے زیادہ بہتر آپ لوگ جانتے ہیں. باپ سے زیادہ دادا خوش ہوتا ہے. اور آپ ماشاءاللہ سے بہت سارے ایسے ہیں جو دادا بن چکے ہیں یا بننے والے ہیں. اللہ جو نہیں بنے انہیں جلدی سے جلدی بنائے. یہ آپ کا سہارا ہے. لیکن ہم نے اس کلچر کو خراب کر رکھا ہے، مار دیا ہے اس کلچر کو. ہم پتہ نہیں کن چیزوں میں مصروف ہو گئے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. ٹائم بھی ختم ہو گیا، ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے. میں نے سوچا تھا 5-6 منٹ اس حوالے سے گفتگو کروں گا، پھر امیر المومنین کی کچھ نصیحتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. سارا ٹائم تو اسی میں لگ گیا. ایک اور صلوات پڑھیں محمد والے محمد. خیر تھوڑا سا آواز کم کر دے، بہت زیادہ ہے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد کے ساتھ. میں امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی نصیحت کے کچھ جملے، کیونکہ ایام شہادت سے امیر المومنین بھی ہیں، اور میں نے گزشتہ 3 مجالس میں بالکل وقت نہیں مل پایا کیونکہ فضائل اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام میں مصروف تھا، لہٰذا بالکل وقت نہیں مل پایا جو میں مولا کی ان چند نصیحتوں کو آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں. یہ امیر المومنین کی اس وقت کی نصیحت ہیں جب امیر المومنین کے سر پہ ابن ملجم مرادی نے تلوار ماری اور حضرت گھر پہ تشریف لائے. کہتے امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام ضربت کے دوسرے دن یعنی 19 کی صبح کو مولا کے ضربت لگی، 20 کی صبح کو مولا نے اپنے بچوں سے کچھ وصیتیں فرمائیں. یہ وصیت کے جملات مشہور و معروف ہیں، آپ کو ہر کتاب میں اور ہر جگہ مل جائیں گے. کہتے ہیں مولا کے سر پہ ضربت لگی، مولا گھر پہ آئے، امام حسن و حسین کو بلایا، زینب کو بلایا، ابو الفضل العباس کو بلایا، محمد حنفیہ کو بلایا، اور اپنے 2 بیٹوں کو خطاب کرتے ہوئے سب سے خطاب کیا. امام حسن و حسین کو اپنی طرف مخاطب کیا اور فرمایا اوصیکما بتقوی اللہ وان لا تبغی الدنیا وان بغتکما. اے میرے بیٹے حسن و حسین، میں تم دونوں کو تقوی کی وصیت کرتا ہوں، اور یاد رکھو
دنیا اگر تمہارے پیچھے آئے، دنیا تمہارے پیچھے لگے تو تم دنیا کے پیچھے نہ لگنا۔ اے میرے بیٹے حسن و حسین، اوصیکما بتقوی اللہ والا تبغی الدنیا وان بغتکما، دنیا کے پیچھے نہ جانا اگرچہ دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے، تقوی اختیار کرو۔ ولا تأسفا علی شیء منها زوی عنکما، اور دنیا کی اس چیز پہ افسوس نہ کرنا جو تم سے چھن جائے، چلی جائے۔ دنیا کی کوئی نعمت، یہ دنیا کی کوئی رنگینیاں جو تم سے چلی جائیں، خدا نے ایک گاڑی دی تھی، گاڑی چھن گئی، اس پہ افسوس نہ کرنا۔ دنیا پہ کیا افسوس کیے فائدہ؟ دنیا جب تم سے چھینی جائے تو تم سجدہ شکر بجا لاؤ اور اللہ کے لیے سجدہ کرو، اللہ کی ان نعمتوں پہ سجدہ کرو جو اللہ نے آپ کو دے رکھی ہیں۔ پھر مولا فرماتے ہیں وَعْمَلَ لِلْأَجْرِ، کہ ثواب کے لیے کام کرو۔ جو کچھ دنیا میں کام کرنا ہو اس کا مقصد کیا ہونا چاہیے؟ ثواب کیا ہے، اللہ اس کا اجر کیا دے گا۔ وَكُونَ لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا، اور ہمیشہ ظالم کے دشمن رہنا، ظلم کرنے والے کا کبھی ساتھ نہ دینا، لیکن جو بھی مظلوم ہو اس کی حمایت کرنا، مظلوم کا ساتھی بننا۔ اوصیکما وجمیع ولدی واہلی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم، میں وصیت کرتا ہوں اے میرے بیٹے حسن و حسین، تم دونوں کو وصیت کر رہا ہوں اور اپنی تمام اولاد کو وصیت کر رہا ہوں جو آنے والی ہیں۔ یقیناً آپ سارے کے سارے ایتام آل محمد ہیں، آل محمد کی اولاد ہیں۔ مولا فرمانے تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں اور تمام اپنی اولاد کو، اہل و عیال کو، اور جس کے پاس میری یہ وصیت پہنچے، میری یہ کتابت پہنچے، اس کے لیے وصیت کر رہا ہوں۔ تو گویا مولا نے ایک ایک انسان کو خطاب کر کے یہ وصیت فرمائی۔ کیا وصیت ہے؟ بتقوی اللہ، تقوی اختیار کرو، ونظم امرکم، اپنے کاموں کو منظم کرو۔ الحمدللہ میں آپ لوگوں کے منہ پہ نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن اس میں حقیقت ہے، ہم اپنے کلچر سے زیادہ منظم آپ لوگوں کو جانتے ہیں۔ یقیناً رات میں جلدی سونا، جلدی صبح اٹھنا، ایک ٹائم ٹیبل کے حساب سے زندگی گزارنا، یہ مولا کی وصیت ہے کہ اپنے کاموں میں نظم رکھو۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک دن اٹھے صبح 7 بجے پڑھائی کی، دوسرے دن اسی 7 بجے کرکٹ کھیل رہے ہیں، تیسرے دن اسی 7 بجے نمی دنم کھانا کھا رہے ہیں، چوتھے دن اسی 7 بجے سو رہے ہیں۔ ایک ٹائم ٹیبل بنائے زندگی کا۔ وَنَظْمِ أَمْرِكُمْ وَصَلَاحِ ذَاتِ بَيْنِكُمْ فَإِنِّي سَمِعْتُ جَدُّكُمَا، اور یہ میں تم دونوں سے وصیت کرتا ہوں کہ لوگوں کے درمیان صلح و صفائی قائم کرو، لوگوں کے درمیان اصلاح کرو۔ اگر دو لوگوں میں لڑائی اور جھگڑا ہو گیا ہے تو آپ کا فریضہ یہ ہے کہ ان دو لوگوں کے جھگڑے کو ختم کرو، کیونکہ تمہارے جد یعنی رسول اللہ فرمایا کرتے تھے صلاح ذات البین افضل من عامت الصلاة والصیام، دو لوگوں کے درمیان صلح کروانا نماز و روزے سے افضل ہے۔ کہتے ہیں 1000 سال کے نماز و روزے سے افضل ہے دو لوگوں کے درمیان صلح و صفائی کروانا۔ کہتے ہیں جھوٹ بولنا یقیناً جائز نہیں ہے، لیکن جب دو مومنین کے درمیان دوستی کا مسئلہ ہو تو وہاں آپ ان دونوں کی دوستی کی غرض سے جھوٹ بول سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فلاں صاحب کے پاس آئے، جھوٹ بول دیا، ہمیں یار فلاں صاحب آپ کی کتنی تعریف کرتے ہیں، وہ تو کہہ رہے تھے کہ آپ سے بڑا کوئی متقی نہیں، آپ سے بڑا کوئی پرہیزگار نہیں، اگرچہ میں جھوٹ ہی بول رہا ہوں، لیکن کیونکہ میرا یہ جھوٹ دو لوگوں کے درمیان اصلاح کے لیے ہے تو یہ جھوٹ جائز ہے۔ یہاں پہ آپس میں صلح کرو، اور پھر حضرت نے فرمایا واللہ اللہ فی جیرانکم، خبردار اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، کیونکہ رسول اللہ پڑوسیوں کے ساتھ اس طرح سے زندگی بسر کی حضرت نے کہ میں یہ سمجھا، مولا فرما رہے میں نے دیکھا رسول گرامی نے پڑوسیوں کے ساتھ اتنی بہترین زندگی بسر کی کہ میں یہ سوچنے لگا یا ہم لوگ یہ سوچنے لگے کہ رسول اللہ انہیں میراث دینے والے ہیں، یعنی اتنے قریب ہو گئے تھے رسول اللہ کے، ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ یہ میراث دینے والے ہیں۔ یہ اس کلچر میں بہت بڑا نقصان ہے کہ جو پڑوسیوں کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے، شہروں میں آپ جائیں کہتے پڑوس میں رہتا کون ہے، پتہ نہیں، کوئی صاحب ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، پتہ نہیں،
بھائی آپ کہہ بھی رہے ہیں پاکستان سے، ہندوستان سے، مطلب آپ کے وطن سے، اور آپ کو پتہ نہیں کہ وہ پڑوسی کون ہے۔ پڑوسی کا خیال رکھیں۔ اور یہی وجہ ہے، میں نے دیکھا بہت سارے علاقوں میں، شہروں میں بالخصوص، میں دہلی میں دیکھتا ہوں، ایک صاحب پڑوس میں مر گئے، ایک دو بلڈنگ کے بعد مر گئے، تو ان کا 6 یا 7 دن کے بعد جب ان کے بدن سے بدبو نکلی، تب پتا چلا کہ کہیں سے بدبو آ رہی ہے۔ دروازہ توڑ کے گئے تو دیکھا وہ مرا پڑا ہوا ہے۔ پڑوسیوں کا خیال رکھیں، پڑوسیوں کا حال و احوال پوچھیں۔ آپ کے پڑوس میں اگر کوئی رہ رہا ہے تو روز اسے دیکھیں، اگر آپ ایک دن اسے نہیں دیکھ رہے ہیں تو پوچھیں کہ بھائی آج آپ کو دیکھا نہیں، آپ کہاں تھے؟ آپ ان کی خبر رکھیں، پڑوسیوں کی خبر رکھیں، انہوں نے کچھ کھایا یا نہیں کھایا۔ مولا فرما رہے ہیں پڑوسیوں کا خیال رکھیں۔ فَإِنَّهُمْ وَصِيَّةُ نَبِيِّكُمْ مَا زَالَ إِلَىٰ آخر۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ فی القرآن لا يسبقكم بالعمل به غیرکم۔ قرآن کے حوالے سے خبردار رہو، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں قرآن کا خیال رکھو۔ ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کرنے میں تم پر کوئی اور سبقت کر لے، یعنی تم علی کے چاہنے والے، علی کے شیعہ، لیکن عمل تم سے زیادہ کوئی اور قرآن پہ کر رہا ہے۔ مولا فرمانے ایسا نہ ہو۔ پھر حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الصلاۃ فإنها عمود دینکم۔ نماز کا خیال رکھو کیونکہ نماز تمہارے دین کا ستون ہے۔ اللہ اللہ فی بیت ربکم، خانہ کعبہ کا خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ تنہا ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ خانہ کعبہ کے پاس بھیڑ لگنی بند ہو جائے۔ جس دن ایسا ہو گیا تو تمہاری خیر نہیں، یعنی اللہ پھر تمہیں مہلت نہیں دے گا۔ حضرت فرماتے ہیں اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ جہاد کے لیے حضرت ترغیب دلا رہے ہیں، مال کے ذریعے سے جہاد کرو، زبان کے ذریعے سے جہاد کرو۔ یہ جو ہم فی الحال مجلسیں برپا کر رہے ہیں یہ ہمارا جہاد ہے۔ وہ دہشت گرد ہیں، وہ دہشت گرد ہیں جو کسی کا خون بہا کے اپنے آپ کو جہاد کہہ رہے ہیں یا مجاہد کہہ رہے ہیں، وہ دہشت گرد ہیں۔ جہاد کیا ہے؟ جہاد بالقلم کریں، زبان کے ذریعے سے جہاد کریں، معارف اہل بیت کو بیان کریں، حق علی کا دفاع کریں، یہ آپ کا جہاد ہے۔ علی کی راہ میں پیسے خرچ کریں، یہ آپ کا جہاد ہے۔ اگر کوئی انسان، یہ بعض اوقات ہوتا ہے کہ انسان سب کچھ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ایک تو ایسے بندے ہیں جو پیسوں کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے، کچھ ایسے بندے بھی ہوتے ہیں جو سب کچھ کر سکتے ہیں لیکن پیسہ نہیں خرچ کر سکتے۔ مولا نے ان کی مذمت کی ہے۔ مولا نے فرمایا کنجوس آدمی دیندار نہیں ہو سکتا۔ یہ صراحتاً روایت کے جملے ہیں، کنجوس آدمی دیندار نہیں ہو سکتا۔ مثال کے طور پہ آپ اگر کسی ادارے میں ہیں تو ظاہر سی بات ہے آپ کا حق بنتا ہے، آپ کا فرض بنتا ہے، آپ بھی، بلکہ ادارہ کسی ایک آدمی یا کسی ایک شخص کا نہیں ہے، ادارہ سب سے ہوتا ہے۔ تو آپ کا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جس ادارے میں آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، جس ادارے میں آپ روزے رکھنے جا رہے ہیں، اس کا خیال رکھیں، جہاد کریں، یہ آپ کا جہاد ہوگا۔ مولا فرماتے علیکم بالتواصل والتباغل وإیاکم والتبادر والتقاطع۔ پھر حضرت فرماتے ہیں وَلَا تَتْرُكُ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ۔ امر بالمعروف یعنی نیکی کی دعوت اور برائی سے روکنا، اس طریقے کو چھوڑنا نہیں۔ اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ آپ اسے ٹوکیں، آپ لوگوں سے کہیں کہ آپ نماز کیوں نہیں پڑھتے، آپ نماز پڑھیں، یہ امر بالمعروف ہے۔ اگر کوئی انسان نامحرم کی طرف نظر ڈال رہا ہے تو آپ اسے ٹوکیں کہ آپ نامحرموں کی طرف نظر کیوں ڈال رہے ہیں۔ اگر کوئی عورت مثال کے طور پہ بے پردہ آپ کے سامنے گھوم رہی ہے تو آپ اسے بتائیں آپ کیوں بے پردہ گھوم رہی ہیں، آپ شیعہ ہیں، آپ مولا کی عزادار ہیں، آپ زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی پیروکار ہیں، آپ بے پردہ کیوں گھوم رہی ہیں، انہیں ٹوکے۔ مولا نے فرمایا کہ اگر ایسا نہ کیا، یہ دیکھیں آخر الزمان میں ایسا ہو رہا ہے، مولا نے فرمایا اگر ایسا نہ کیا تو اس دور کے جتنے بھی اشرار ہیں، جتنے بھی برے اور گندے لوگ ہیں، وہ تم پہ مسلط ہو جائیں گے۔ جب تم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر نہیں کرو گے تو گندے لوگ تم پر مسلط ہو جائیں گے، پھر تم چلاتے رہو گے اللہ 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 اللہ، پھر اللہ تمہاری کچھ نہیں سنے گا۔ ایسا ہو رہا ہے، مسلمانوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر چھوڑا تو مسلمانوں کی حالت دیکھیں آج دنیا میں۔ رمضان کی دعاؤں میں خوب چیخ رہے ہیں اور چلا رہے ہیں پروردگارہ یہ کر دے وہ کر دے۔ پروردگار نے تمہیں دھمکی دی تھی،
عرب سے خداوند متعال نے کہا تھا اگر تم نے یہ اپنے کارنامے اچھے نہیں کیے تو یستبدل قوما غیرکم، تو تمہاری جگہ ہم کسی اور قوم کو حاکم بنا دیں گے۔ آج آپ دیکھ لیجئے، خدا نے عرب کی جگہ کسی اور کو حاکم بنا دیا۔ خدا نے تمہیں نعمت دی تھی، حکومت دی تھی، طاقت دی تھی، سلطنت دی تھی، تم نے خیانت کی۔ پھر مولا نے بس آخری جملے، مولا نے فرمایا ثم قال یا بنی عبد المطلب، خبردار اے عبد المطلب کی اولاد، اپنے بیٹوں سے خطاب کرتے ہوئے، خبردار میرے قتل کے بعد مدینے میں یا کوفے میں خوریزی نہ کرنا، مسلمانوں کا قتل عام نہ کرنا، یہ بہانہ کرتے ہوئے کہ علی کو مار دیا گیا، اب ہم علی کے قاتلین سے جو ہے بدلہ لیں گے، جس طریقے سے عثمان کے معاملے میں کیا گیا تھا۔ عثمان کو مارا کسی 2-3 لوگوں نے، لیکن بی بی عائشہ نے ایک لشکر تیار کیا مولا علی کی مخالفت میں، اور بصرہ میں جا کے ایک جنگ کی، یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ ہم عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لے رہے ہیں۔ عثمان کے قاتل کیا مولا علی کے لشکر میں تھے؟ کوئی ایک نام بتائیں جو مولا علی کے لشکر میں ہو۔ ہزاروں لوگ مارے گئے، کیوں مارے گئے؟ مولا نے اس چیز سے بچایا کہ خبردار میرے بعد ایسا نہ کرنا، جس کو چاہنا اس کو مار دینا کہ بھائی اس نے علی کے قتل میں یہ شریک تھا، یا اس نے علی کو لیے مثال کے طور پہ یہ منصوبہ بنایا تھا۔ مولا نے فرمایا نہیں، صرف اسی کو مارنا جس نے میرا قتل کیا۔ بس آخری جملے، لا تقتلن بی الا قاتلی، صرف میرے قاتل کو مارنا، قاتل کے سوا کسی اور کو نہ مارنا۔ انظروا اذا انا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة، اگر میں مر جاؤں، یعنی یہ جو ضربت میرے سر پہ ابن ملجم نے ماری ہے، اگر اسی ضربت کے اثر سے میں مر جاؤں تو ابن ملجم کو صرف ایک ضربت سے مارنا۔ یا علی یا علی، کہ صرف ابن ملجم کے سر پہ ایک ضربت لگانا، ایک ضربت میں اسے مارنا، دوسری ضربت میں اسے نہ مارنا۔ لیکن اگر میں بچ گیا تو میں خود ابن ملجم سے اپنا معاملہ حل کروں گا، چاہے میں معاف کروں، چاہے میں اسے سزا دوں۔ پھر حضرت نے یہ جملہ، بس یہیں سے میں مصائب کی طرف ربط دوں گا، حضرت نے فرمایا وَلَا تُمَثِّلُوا بِالرَّجُلِ فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم يقول إِيَّاكُمْ وَالْمُثْلَةَ وَلَوْ بِالْكَلْبِ الْعَقُورِ، کہ خبردار ابن ملجم کو مارنا لیکن اس کا مثلہ نہ کرنا، اس کا مثلہ نہ کرنا۔ مثلہ کہتے ہیں کسی انسان کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، اسے کہتے ہیں مثلہ۔ حضرت نے فرمایا خبردار ابن ملجم کو مارو لیکن اس کا مثلہ نہ کرنا، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کسی پاگل کتے کے بھی ٹکڑے ٹکڑے نہیں کیے جا سکتے، یعنی شریعت اجازت نہیں دیتی آپ کسی کے جسم کا مثلہ کریں۔ میں ہاتھوں کو جوڑوں گا، ہے میرے مولا، کیا آپ کا اخلاق ہے، کیا آپ کا کردار ہے؟ آپ اپنے بیٹوں سے فرما رہے ہیں بیٹا حسن، بیٹا حسین، ابن ملجم کے ہاتھوں میں یہ جو رسی بندھی ہوئی ہے، اس رسی کو کھول دو، اس رسی کو کھول دو، یہ ڈرا ہوا، یہ سہما ہوا ہے، حسن اس رسی کو کھول دو۔ میں کہوں گا ایک باپ ہے کہ جو اپنے قاتل کے ہاتھوں میں بندھی ہوئی رسی کو کھلوا رہا ہے، لیکن اسی کی بیٹی سن 61 ہجری میں اسی رسی میں 12 گلے بندوا کے آئے گی۔ مولا فرما رہے ہیں اسے پانی پلاؤ، اسے شربت دو۔ میں کہوں گا مولا یہ آپ ہیں جو آپ اپنے قاتل کو شربت پلا رہے، پانی پلا رہے، لیکن ہائے رے وہ کربلا کا ایک مظلوم جو ایک ننھے سے بچے کو قرآن کی طرح اپنے دونوں ہاتھوں پہ بلند کر کے کہے گا ارے تم میں سے کوئی ہے جو ایک گھونٹ اس بچے علی اصغر کو پانی دے سکے؟ مولا آپ وصیتیں فرما رہے ہیں نا، آخری مولا کی کیا وصیت تھی؟ خبردار ابن ملجم کا مثلہ نہ کرنا۔ روح کانپ جاتی ہے یہ جملہ سن کے
کسی انسان کے ٹکڑے ٹکڑے نہ کرنا، لیکن ہائے رے وہ کربلا جب حسین زمین پہ تشریف لائے، حسین کا سر تن سے جدا کیا گیا، ارے عمر سعد نے آواز بلند کی، ارے تم میں کوئی ہے جو ان لاشوں کو پامال کرے؟ کربلا میں صرف جناب قاسم کے لاشے کو پامال نہیں کیا گیا، میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ جملے عرض کر رہا ہوں، کربلا میں جناب قاسم کے ٹکڑوں سے زیادہ حسین ابن علی کے بدن کے ٹکڑے تھے۔ کہتے عرب کے مشہور گھوڑوں کو بلایا گیا، تمام لاشوں کو میدان پہ رکھا گیا، ارے گھوڑوں کو دوڑایا گیا۔ مختار نے جب کسی کو پکڑا اور پوچھا تو نے کربلا میں کیا کیا، مختار سے کہنے لگا شمر نے مجھے حکم دیا تھا کہ ان میں لاشوں پر گھوڑے دوڑاؤں۔ اے مختار، جب میں ان لاشوں پہ گھوڑے دوڑا رہا تھا تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کی آوازیں لعنت اللہ علی القوم الظالمین، انا للہ و انا الیہ راجعون، قضا بقضائہ و تسلیما لامرہ، ماتم حسین۔